آپ کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ کرتے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، جو حضور نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گوڑ تک، تو ماں کی گود سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جب ماں پیگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس وقت سے جو رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کا المیہ کیا ہے؟ ایک المیہ نہیں ہے، کئی المیے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت جلد بہت کچھ، بلکہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے مختصر سے وقت میں، اور بغیر کچھ کیے، بغیر محنت کیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کو مایوسی کا شکار نظر آتا ہے، ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے، وہ آپ کو بالکل ناکارہ سا ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ناظرین، میں آپ کے سامنے، آپ ناقص علم کہہ لیں، میرا تجربہ کہہ لیں، اتنا تجربہ تو نہیں ہے لیکن جو تھوڑا بہت ہے اور جو کتابیں تھوڑی سی پڑھی ہیں اس کا نچوڑ آپ کہہ لیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری تربیت نہیں ہوئی، جہالت ہے۔ والدین کی تربیت نہیں ہوئی، ہمارے حکمرانوں کی تربیت نہیں ہوئی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، نہ حکمرانوں کی تربیت ہوئی، نہ ہمارے، یقین جانیے بڑے بڑے پروفیسر دانشور ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور جب ان کی سوچ سنو تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں، بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ جہالت ہے۔ دیکھیں، بچہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے باپ کے بازو ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ یہ بات دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھٹلا نہیں سکتی، کوئی اسکالر، کوئی پروفیسر کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی یونیورسٹی کا ہو، وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ کرتے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، جو حضور نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گوڑ تک، تو ماں کی گود سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جب ماں پیگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس وقت سے جو رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ جو ماں کے خیالات، افکار، سوچ اور جو خوراک اس وقت وہ حاصل کرتی ہے، جو وہ اس وقت سوچ رہی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اس بچے کے اندر مرتب ہو رہی ہوتی ہیں، بچے کے اندر جا رہی ہوتی ہیں۔ جو ماں خوراک کھائے گی، جس طریقے سے رہے گی، خوش رہ رہی ہے، ڈپریشن میں، سٹریس میں، غصے میں، اس بچے کی طبیعت بن رہی ہے، فطرت بن رہی ہے۔ جب وہ بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو اب جو ہے ماں جو خوراک کھاتی ہے، جس طریقے سے دودھ پلا رہی ہے، وہی بچے کی خوراک بنتی ہے، غذا بنتا ہے۔ اب جو سوچ ہے، قرآن پڑھتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ کا کلام پڑھتی ہے، جب وہ پیگننٹ ہے، جب بچہ ہو جاتا ہے اس وقت بھی اب اس بچے کی نشوما ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اس کی فطرت کے اندر کیا آ رہا ہے؟ نیکی آ رہی ہے، سچائی آ رہی ہے، دیانتداری آ رہی ہے، امانت داری آ رہی ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی سوچ کیسی ہے؟ آپ کے خیالات کیسے ہیں؟ اگر آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، آپ غلط کام کرتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ غیبت کرتی ہیں، چغل خوری کرتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، اس طرح کی وہ ساری چیزیں بچوں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلی تربیت وہاں ہوگی۔ اب یہ میں آپ کو دو چیزیں اس میں سے لنک کر رہا ہوں، ایک تو ایجوکیشن کہاں سے آئے گی اور دوسرا زندگی کا اصول کیا۔ اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، تو اب وہ آہستہ 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 پروان چڑھتا ہے،
14 15 16 17 18 سال کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر 21 22 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں کڑیل جوان ہو جاتا ہے. پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر وہ 40 سال کی عمر میں مکمل جوان ہوتا ہے. بس 40 سال کے بعد اب اس کا ڈکلائن ہوتا ہے, اب اس کا ڈاؤن فال ہے. اب وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہا, اب نیچے کی طرف جا رہا ہے, وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. اس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں. تو لہذا ناظرین, اب یہ بچہ جب ماں باپ کی گود سے نکل کر اسکول جاتا ہے, مکتب میں جاتا ہے, مدرسے میں جاتا ہے, اب وہاں پہ اساتذہ اس کی تربیت کر رہے ہیں. کیا پڑھتا ہے وہ, کیا اس کو سکھایا جاتا ہے؟ میں پچھلے دنوں بتاؤں, عبدالواسط سے میری بات ہو رہی تھی, میں حیران ہو گیا. میرے بیٹے نے جو بات کی وہ میں سن کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار تیرے ٹیچر نے تجھ سے یہ بات کی. کہتا ہے بابا کہ ہم بیٹھے تھے کلاس میں, تو ٹیچر نے کہا کہ یہ تم لوگوں کو جو نالج ملتی ہے, کوئی خبر ملتی ہے, تو تم اس پہ کتنا یقین کرتے ہو اور کس سے یقین کرتے ہو؟ تو سب نے کہا جی ہم میڈیا پہ جو خبر آتی ہے, ٹی وی پہ آتی ہے, خبروں پہ آتی ہے, ہم اس پر یقین کرتے ہیں, ہمیں وہاں سے ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹی وی پہ آ گئی, ٹھیک ہے جی خبر میں آ گئی ہے, ہم جی ٹھیک ہے جی اس کو ہم مان لیتے ہیں. کہا کہ اگر وہ حقیقی ہو یا نہ ہو, کہتے نہیں ہمارا پورا یقین ہے. کیوں کہ اتنا زیادہ ہے میڈیا کا انفلوئنس ہے کہ وہ جو چیز آ گئی ہے وہ سچی ہے, چاہے اگرچہ ہم نے دیکھی بھی نہ ہو. تو آپ مانتے؟ اس نے کہا ہم مانتے ہیں. پھر اس نے پوچھا بچوں سے کہ دوسری کیا چیز ہے کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ تو بچے جو ہے وہ خاموش تھے. تو اس نے کہا کہ دوسری کیا بات ہے کہ جو بات میں کہوں گا, جو چیز میں تمہیں پڑھاؤں گا, وہ تم اس پر یقین کر لو گے. تم کہو گے کہ یہ ہمارے ٹیچر نے بات کی ہے, ہمارے استاد نے بات کی ہے, بس یہ بات ٹھیک ہے. اس نے کہا چاہے وہ صحیح ہو, غلط ہو, جس قسم کی بھی ہو, میں تمہاری جو سوچ فکر بنا دوں, جو میں کہوں گا تم اس پر یقین کرو گے, اس پر بلیو کرو گے, اس پر عمل کرو گے. میں نے کہا تمہارا ٹیچر بہت بڑا کوئی آدمی ہے. دیکھیں یہ جو نظریات بنتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو گھروں میں قرآن پڑھاتے ہیں, جی ہم اپنے بچوں کو گھروں میں, ہمارا بڑا دیسی ماحول ہے, بڑا مذہبی ماحول ہے, لیکن ہمارے بچے تو جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں یا جب وقت آتا ہے تو وہ تو پورے گورے ہو گئے. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اور جہاں بچہ آپ کا جاتا ہے, جو نظام تعلیم ہے, جو وہ پڑھتا ہے, جن سے پڑھتا ہے, تو وہ ان کے اثرات لے کر آتا ہے. تو لہذا وہ ان کی سوچ, وہ فکر کو تشکیل دیا جاتا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر. تو اب دوسری جو ادارے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسکول, کالج, یونیورسٹی. اب یہ انسان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس کو اگر اچھے ٹیچر مل جائیں. اگر اچھے ٹیچر نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ حال. پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے دیکھیں معاشرہ ہوتا ہے. معاشرہ بھی جو ہے لوگوں کی تربیت کرتا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ لیکن چوتھے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں, وہ چوتھا نمبر اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ ترتیب خود ہی بنائی ہے ابھی, اگرچہ وہ اس میں پھر مساجد کا بھی کردار ہے, مراکز کا کردار ہے, اور وہ اس لیے اس کو چوتھا نمبر دے رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں. علماء کے بیان کہاں سنتے ہیں؟ مجھے آپ مجھے بتائیں کہ جمعے کے بیان کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا, آتے ہی نہیں ہیں. آخری 5 منٹ میں 7 منٹ میں آ رہے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے. بعض تو جو ہے خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے پھر بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا سامنے. اور بعض تو پہلی رکعت میں آ رہے ہوتے ہیں, دوسری رکعت میں آ رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں پورے ہفتے میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے تو آپ کہاں سے سنیں گے؟ کدھر سے نالج ملے گی؟ کہاں سے؟ عورتیں ہیں, عورتوں کے پاس کہاں سے علم آئے گا؟ کدھر سے وہ سیکھیں گی؟ نہ ان کو پڑھایا گیا, لکھایا گیا. قرآن بالکل سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. تو لہذا اب مجھے بتائیں وہ عورتیں مائیں بنیں گی کیا بچوں کی طرح؟ سارا دن ڈرامے چلتے ہیں. یقین جانیے, میرا دوست ہے یہاں ایک بہت بڑی مارکیٹنگ فرم چلاتا ہے, بڑا پرانا دوست ہے. وہ کہتا ہے عبدالوہاب سب سے زیادہ TRP آتی ہے ڈراموں کی. سب سے زیادہ جو دیکھے جاتے ہیں جو چینل وہ ہیں جن پہ ڈرامے آتے ہیں, اور ڈرامے سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں پورے پاکستان میں. اور یہاں پہ ایک قسط آتی ہے یوٹیوب کے اوپر اور اس کے ویوز ہیں 20 ملین, 30 ملین ویوز, 20 ملین. 2 کروڑ روپے وہ ایک رات میں کما لیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے. اور کوئی بیان, کوئی ڈاکومنٹری, کوئی کالم ہم لکھ کے ڈال دیں, اس کے ویوز کیا آ رہے ہیں؟ 2000, 1000, 2000, 500, 2000. اور ابھی آپ کوئی واہیات, فضول, فحش چیز ڈال دیں, اس کے آپ دیکھیں ملینز اور ملین ویوز ہوں گے. اب یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے.
اب عورتیں سارا دن بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہی ہیں. اس وقت میں کتنے ڈرامے چل رہے ہوں گے کیونکہ پرائم ٹائم ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہیں گے یار کیا ہے اس پروگرام میں رکھا, کیا ہے, وہی سوال جواب ہے, کیا ہے کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو تربیت نہیں ہوئی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تربیت کریں, علماء کی صحبت میں بیٹھیں, کتابیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کتابیں پڑھیں, حضور کی سیرت کو پڑھیں, پڑھنے کی عادت ڈالیں. پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے, پڑھنے کی عادت ڈالیں. پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے اوپر بھی یہ محنت کریں. پھر اور جو میں نے پہلی بات کی تھی نا کہ نوجوانوں کے اندر بڑی جلد بازی ہے, وہ جلد بازی کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر صرف عزت جو ہے وہ مادے کو حاصل ہے, پیسے کو حاصل ہے, اچھی گاڑیوں کو حاصل ہے. وہ ہم بیٹھے تھے, دوست بیٹھے تھے, تو ایک دوست کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس اچھی گاڑی ہو اور بڑی گاڑی ہو, بس مہنگے کپڑے پہنے ہو, برانڈڈ کپڑے پہنے ہو, پھر دیکھو لوگ تمہیں کیسے عزت دیتے ہیں, خواتین تمہیں کیسی عزت دیتی ہیں. تو ایسی فضول بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ سوچ ہے, یہ سوچ ہوگی ہماری خواتین کی, ہماری لڑکیوں کی, کہ وہ صرف یہ چیز دیکھتی ہیں, کوئی اخلاق نہیں دیکھتی, کوئی کردار نہیں دیکھتی, کوئی علم نہیں دیکھتی, صرف یہی چیز دیکھتی ہیں کہ جوتے کون سے پہنے, کپڑے کون سے پہنے, گاڑی کون سی چلاتا ہے. تو لہذا یہ کیوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے میڈیا نے ہمیں یرغمال بنایا ہے. انہی چیزوں کے اندر جو اٹریکشن ہے, ہمارا نوجوان سب انہی چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے. تو لہذا ان کو بتائیں کہ بھائی کوئی چیز بھی اوور نائٹ نہیں ملتی. جیسے بچہ دیکھیں چلتے 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 ایک انسان ہے, آج میں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہوں, تو پوری زندگی ہے, کہاں سے 7 سال کی عمر میں شروع کیا, چلتے 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 چلتے, اور ابھی بھی سفر باقی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے.